کل کے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ کن کن ہستیوں کی عبادت کی گئی، کن کن ہستیوں کو الہ بنایا گیا۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی کہ لا الہ الا اللہ کے مضمون میں کیا اللہ کے نبی بھی داخل ہیں کہ نہیں، اللہ کے ولی بھی داخل ہیں کہ نہیں، اور بزرگان دین اسلاف یہ داخل ہیں کہ نہیں، کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اس سے مراد ہر چیز ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا بتوں کی عبادت ہوگی تو شرک ہوگا، بتوں کی عبادت نہیں تو شرک بھی نہیں، یہ مفروضہ قرآن و سنت کے حقائق کے تاریخ کے بالکل خلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کل بالتفصیل ذکر کیا کہ مشرکین مکہ تو کرتے ہی بزرگوں کی عبادت تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بنایا یہودیوں اور عیسائیوں نے، اپنے اپنے بزرگوں کی، اپنے اپنے نبیوں کی، اور مشرکین مکہ بزرگوں کی صورتوں پر بت بناتے تھے، اور بتوں کو انہوں نے محض توجہ کے لیے رکھا ہوتا، قبلہ بنایا ہوتا، مقصود وہ بزرگ اور وہ ہستی ہوتی جس کو وہ پکار رہے ہوتے۔ یہ میں نے کل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا۔ اس کی موٹی مثال دیکھیں کہ ہر بندہ اس کو جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کتنے بت لٹکے ہوئے تھے؟ 360۔ اوپر کن دو ہستیوں کے دو بت تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو کیا وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے یا ان نبیوں کی عبادت کرتے تھے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ جو مولوی کہتے ہیں کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لہٰذا کوئی بندہ بتوں کی عبادت کرے گا تو مشرک بنے گا، بزرگوں کی عبادت کرے گا تو نہیں۔ وہ تو نبیوں کو پوچھتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو۔ اور اس کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو تباہ و برباد کرے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ بت بنائے اور ان کی عبادت کی، اور ان کے ہاتھوں میں فال دیے۔ مورتی اس طرح بنائی ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹوکری پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے آپ تیر نکال رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکری پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے تیر نکال رہے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا خیال ہوتا تھا کہ وہ جب کوئی کام کرنے لگتے تھے نا تو وہ ایک ٹوکری کے اندر تیر رکھتے تھے، ایک تیر کے ہوتا یہ کام کر لو، دوسرے کے اوپر ہوتا یہ نہ کرو، تیسرے کے اوپر اس کام میں خیر ہے، بہت خیر ہے، تھوڑی خیر ہے، یہ سارے تیر رکھے ہوتے ہیں۔ پھر ان تیروں کو مکس کر کے نکالتے، جو نکلتا تو کہتے میری قسمت میں ہے۔ جس طرح آج ہم طوطوں کے فال نکلواتے ہیں، ہم پوری مشرکین مکہ نام تبدیل کر دیے ہیں ہم۔ تو انہوں نے وہ فال والا پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی زندگی میں فال نہیں نکالے، اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ فال پکڑا دیے۔ رب رسے تے مت کھسے، بڑا مشہور ہے۔ جب رب ناراض ہوتا ہے نا تو عقل چلی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ، میں نے جمعے کے اندر بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اوصاف اور نائلہ کی عبادت کرتے تھے۔ اوصاف بھی ہے اور اسم بھی ہے، دونوں طرف پڑھا گیا۔ یہ کون تھے؟ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ دونوں ان ظالموں نے اللہ کو چیلنج کیا، اللہ کو چیلنج کیا اور بیت اللہ کے صحن میں زنا کیا، فحاشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فموسخا حجرین، دونوں پتھر بنا دیے گئے۔ اللہ نے مسح کر کے دونوں کو پتھر بنا دیا۔ اچھا، لوگوں نے کیا کیا؟ جب دیکھا تو انہیں عبرت کے لیے بیت اللہ کے اندر چھوڑا کہ جو اللہ کو چیلنج کرے گا اللہ اس کو اس طرح کی سزا دے گا، یہ عبرت کے لیے۔ وقت گزر گیا،
وہی کل حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والی بات، علم پرانا ہو گیا تو بعد کے لوگوں نے کہا ہے بڑی اونچی ہستیاں ہیں جو بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اٹھا کے ایک کو صفا پہ رکھا ایک کو مروا پہ رکھا، اور جب طواف کرتے صحیح کرتے تو دونوں کو ہاتھ لگاتے، جب صحیح کرتے تو دونوں کو ہاتھ لگاتے، صفا پر جاتے تو اوصاف صاحبہ کو برکت کے لیے ہاتھ لگاتے صاحب کو، اور جب مروا پہ جاتے تو پھر نائلہ کو برکت کے لیے ہاتھ لگاتے۔ انا للہ، جس طرح یہ کل پرسوں خبر آئی ہے، آپ نے پڑھی ہے، آج سوشل میڈیا پر یہ ہٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ اڈیالہ روڈ پر، اڈیالہ روڈ کے اندر کیس کیا ہوا تھا لوگوں نے کہ مزار کے اندر بلا دفن ہے۔ جس بندے نے قبر بنائی تھی اللہ نے اسے ہدایت دے دی، تو اس نے کہا کہ اس قبر کے اندر بزرگ دفن نہیں ہے، بلا دفن ہے، تم اس کی نظر نیازیں نہ دو۔ تو انہوں نے تھانے میں کیس کیا، 1 سال کیس چلتا رہا، کون ہاتھ پاوے، ہاتھ شل ہو جانے میں، کل آپ نے پڑھی ہے نا ساری روایتیں، خالد بن ولید کو کیا کہتے تھے، ہاتھ شل ہو جائے۔ آخر کار اس بندے نے خود ہی ہمت کی جس نے قبر بنائی تھی، اس نے اس قبر کو اکھاڑا کہیں رات کو، تو اندر سے بلا نکل آیا۔ اب وہ بڑا سوشل میڈیا پر ہٹ ہے کہ پتہ نہیں کتنے سال بلے کی نظر مانتے رہے۔ یا آپ منصیرہ سپر اوگی کی طرف جائیں نا تو کھوتا قبر ہے، اور نام اس کا کھوتا قبر ہے، کسی کی تصدیق نہیں ہے۔ یہ اس کھوتے نے حضرت پیر صاحب کی بہت عرصہ خدمت کی تھی، وہ بھی برکت والا ہے۔ وہ بندہ تھا نا، وہ کسی پیر کے پاس گیا اور اس سے بیعت ہوا، تو بڑی اس کی خدمت کی، وہاں جو قبر تھی اس کی بھی بڑی خدمت کی، بڑی چادریں شادریں چڑھائی، صفائی کرتا۔ عرصے دراز بعد وہ اپنے گھر جانے لگا، اس نے پیر صاحب سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کہتا کوئی نشانی دے دیں میں نشانی رکھوں۔ پیر صاحب نے اسے چھوٹا سا کھوتے کا بچہ دیا کہ میرے پاس یہی ہے، یہ تو لے جا، یہ نشانی ہے۔ وہ جا رہا ہے، ساتھ میں کھوتے کا بچہ بھی ایسے کھیلتا ہوا جا رہا ہے کہ برکت والا ہے۔ راستے میں وہ کھوتے کا بچہ مر گیا۔ اس نے کہا یار اب میرے پیر کی نشانی تھی، یہ مر گیا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ یہ راستہ ہے، میں بھول بھی جاؤں گا، صحرا ہے۔ اس نے اسے دفن کیا، اوپر ایک چھوٹی سی جھنڈی لگائی اور چلتا بنا گھر۔ واپس آیا تو کہا کہ میں یاد کے لیے اسی جگہ سے گزروں گا۔ دیکھا تو وہاں چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا ہے اور پیسوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اس نے کہا چھوڑو پیر صاحب کو جانا ہے، اتنی برکت ہے۔ اس نے وہیں ڈیرا لگایا، کماتا رہا۔ عرصے بعد وہ پیر صاحب کے پاس گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں سنا بھائی کیا چل رہا ہے؟ کہتا بھائی آپ کی کرم نوازی ہے، آپ نے وہ کھوتے کا بچہ دیا تھا، اتنا برکتوں والا ہے کہ پیسہ ختم ہی نہیں ہو رہا میرے پاس سے۔ پیر صاحب نے اسے کہا اس کی پوری نسل ہی برکتوں والی ہے، میں نے تو اس کا پیو دبا ہوا ہے، تو جتنا سا خدمت کرتا رہا اس کے پیو کی کرتا رہا ہے، تو پوری نسل ہی برکتوں والی ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی اوصاف اور نائلہ ان ظالموں کو ان کی عبادت کرنے لگے، اور آج تک یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کوئی کھوتا قبر بنی ہوئی ہے، کوئی کیا، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ اگر بتوں کی عبادت ہوگی، سورج اور چاند کی عبادت ہوگی تو شرک ہوگا، بزرگوں کی عبادت ہوگی تو شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے چند تعبیرات استعمال کی ہیں شرک کا راستہ بند کرنے کے لیے۔ آپ کو لفظ یاد کرنے ہیں تاکہ جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو تعبیرات یاد ہوں۔ قرآن کی پہلی تعبیر یہ ہے کہ من دون اللہ۔ کیا تعبیر ہے جی؟ من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ من دون اللہ یہ اتنا عام لفظ ہے کہ اس کے اندر بلا استثناء اور بلا تفریق نبی، ولی، بزرگ، بت بھی، سورج، چاند، یعنی اللہ کے سوا ہر ذات اس من دون اللہ میں شامل ہے۔ اس من دون اللہ میں ہاں ایک صورت میں آپ اس من دون اللہ سے کسی کو نکال سکتے ہیں، اور وہ صورت یہ ہوگی کہ قرآن کسی کو نکالے یا سنت متواتر روایت من دون اللہ سے کسی کو نکالے، اس عام کے اندر تخصیص کرے۔
وگرنہ یہ من دون اللہ اس کے اندر ہر چیز بلا استثناء کیا ہے؟ داخل ہے۔ یہ پہلی تعبیر ہے، قرآن اس کو ذکر فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون۔ یہ ساری من دون اللہ، جن جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری پکاریں سن سکتے۔ ان آیتوں پر ہم آگے بحث بھی کریں گے۔ یہ ایک تعبیر ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ کیا تعبیر ہے جی؟ من دون اللہ۔ من دون اللہ کی تعبیر یہ عام ہے، اس کے اندر ہر چیز داخل ہے۔ دوسری، اللہ تعالیٰ نے جب توحید کو بیان فرمایا، الوہیت کو ما کا لفظ ذکر کیا۔ کس کا ذکر؟ کون سا لفظ ذکر کیا؟ ما کا۔ یہ لفظ بھی عام ہے، اس کے اندر بھی بلا استثناء ہر چیز ما سوا اللہ کے داخل ہے، ہر چیز ما سوا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ کتنا عموم، ما عام، من عام، الہن دو زیریں، یہ نکرہ یہ بھی عام، اور پھر نفی ہے عموم کی جگہ پر۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ہستی اللہ کے سوا کوئی ہستی الہ نہیں ہے، چاہے وہ زیرو ہو، چاہے وہ غیر زیرو ہو، چاہے وہ بزرگ ہوں یا چاہے وہ بت ہو، کوئی بھی اللہ کے سوا الہ بننے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا، صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ ہی الہ ہے۔ ما کا استعمال، پھر لفظ ان لا کا استعمال۔ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، امر اللہ تعبدوا، اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی ہستی کی عبادت۔ لفظ شیء کتنے ہو گئے جی؟ دو، من دون اللہ ما۔ تیسرا لفظ شیئن کا استعمال اللہ نے کیا، سبحان، یعنی کوئی، وہ شیخ القرآن کہتے تھے نا اللہ دو دونی دونی، ایک دونی دونی تے دو دونی چار کر کے ایک ایک چیز کو حل کیا۔ تیسرا شیئن، شیئن کا معنی کیا ہے؟ کوئی چیز، اور اوپر دو زبریں ہوں تو عام، چھوٹی چیز یا بڑی چیز، زیرو چیز یا غیر زیرو چیز، نبی ہوں یا بت ہوں، سورج چاند ہو یا ہر چیز اس شیئن کے تحت داخل ہے۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نفی کے مقام پہ ذکر کرتے ہیں، جب عام چیز نفی کے مقام پہ داخل ہو تو پھر کوئی اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ پڑھ چکے ہیں یہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، ہم نہیں شریک ٹھہرائیں گے اللہ کے ساتھ شیئا، نہ کسی بڑی چیز کو اور نہ کسی ادنا سی چیز کو، نہ کسی، اللہ یشرکن باللہ شیئا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ یہ ساری آپ کو آیت کتاب کے اندر مل جائیں گی، صفحہ نمبر 104 پڑھ رہا ہوں۔ کتنی تعبیریں ہو گئی جی؟ من دون اللہ ما شیئا۔ چوتھی احدن کا استعمال، کس کا استعمال؟ احدن، احدن کا معنی کوئی ایک، احد ایک، اور جب دو زبریں لگائیں یا دو زیریں یا دو پیشے تو معنی کوئی ایک، یہ بھی عام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی بھی لم اشرک بربی احدا، میرے رب کے ساتھ کوئی ایک بھی شریک، کوئی اور الہ بن سکتا نہیں۔ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہے گا کاش، قیامت کے دن کہے گا کاش، یا وہ جو سورہ کاف کے اندر آخری ذکر ہے جب اس کا مال متا سب کچھ لٹ گیا، اب کہتا ہے یا لیتنی لم اشرک بربی، کاش کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی چھوٹی سی ہستی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ من دون اللہ ما شیئا احد، یہ چار تعبیریں ہیں، ان چار تعبیروں سے نہ کوئی نبی بچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی بچ سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ بچ سکتا ہے، نہ کوئی بت بچ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی ایک بات سماعت فرمائیں، پھر ہم اصل اہم موضوع کی طرف جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا غیر اللہ،
غیر اللہ سے مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز ماننا شرک ہے، غیر اللہ کی منت منوتی دینا شرک ہے۔ اب کہتے ہیں غیر اللہ، دیکھو جی نبی کو اللہ کا غیر کہہ رہا ہے، کتنا بڑا گستاخ ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بندے نے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر یہ بات کی، آگے جو بیٹھا ہوا تھا پھر وہ منتبی تو جواب دے رہا ہے اس کو، کہہ رہا ہے شرم نہیں آتی جی کہ یہ اللہ کے نبی کو اللہ کا غیر کہتے ہیں، اللہ کے ولی کو اللہ کا کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے سجن ہیں، اللہ جوڑ رہا ہے اور یہ وہابی لوگ ان کو توڑ رہے ہیں، غیر کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے محبوب جب آپ نے وہ مٹھی بھری اور کنکر پھینکے مشرکین کی طرف، وہ آپ نے نہیں پھینکے، میں اللہ نے پھینکے ہیں۔ اللہ نبی کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور یہ وہابی الگ کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا، یہ جو غیر لفظ ہے غیر اللہ، یہ اردو ہے یا عربی ہے؟ غیر اللہ لفظ کیا ہے؟ عربی ہے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ عربی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا میں حاجی صاحب سے کہتا ہوں کہ حاجی صاحب غیر نبی ہے، حاجی صاحب کیا مطلب ہوگا میرا؟ کہ آپ نبی کو نہیں مانتے یا آپ نبی سے دور ہیں؟ کیا معنی ہوگا میرا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب کے اندر نبی والی صفتیں نہیں ہیں، حاجی صاحب کے اندر نبی والی صفتیں، غیر ولی، ولی کا غیر معنی یہ ہے کہ اس کے اندر ولی والی صفتیں نہیں ہیں، یہ غیر استثناء کے لیے آتا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں غیر اللہ وہ ہستیاں جن کے اندر اللہ والی صفتیں نہیں ہیں۔ اب بتائیں اس کے اندر نبی داخل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یا تو پھر کہے نا کہ نبی کے اندر اللہ والی صفتیں ہیں، مانتا ہے کہتا نہیں ہے، کہے نا تو پھر لوگ جوتے بھی مارتے ہیں۔ ویسے ان کے لوگ جوتے بھی نہیں ماریں گے، خوش ہو جائیں گے کہ نبی کی نئی عظمت پتہ چل گئی ہے کہ نبی کے اندر کیا ہے؟ اللہ والی صفتیں بھی موجود ہیں۔ برکیف غیر اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ ایسی ہستیاں جن کے اندر اللہ والی صفتیں نہیں ہیں، اللہ والی صفتیں۔ امام راضی رحمہ اللہ بڑے معتدل آدمی تھے، امام راضی بڑے معتدل آدمی ہیں۔ اسلاف میں سے یہ جتنے بھی آپ کو حوالے ملیں گے نا ان کے پاس، وہ یا سیوطی سے ملیں گے یا امام راضی سے ملیں گے، جتنے بھی حوالے ملیں گے آپ جتنی کتابیں دکھائیں گے دو ہستیوں کی، سیوطی رحمہ اللہ اور امام راضی، فخر الدین راضی اور جلال الدین سیوطی۔ لیکن ایک کام امام راضی نے کیا، مزہ آ گیا، اور امام راضی کی عبارت پڑھنے کے قابل ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ مشرکین مکہ جب ان سے کہا جاتا کہ آپ ان بتوں کی عبادت نہ کرو جن کو آپ نے تقرب کے لیے رکھا ہے، ان ہستیوں کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہتے ہاؤلائی، ہاؤلا یہ زیرو کے لیے آتا ہے، یہ بزرگ، یہ ہستیاں شفعاؤنا عند اللہ، ہماری اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، یہ اللہ ان کا کام کر دے، یہ مجھے راضی کرنے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اس آیت کے تحت امام راضی صاحب کیا لکھتے ہیں ذرا سنیں۔ اَإِنَّهُمْ وَضَعُوا هَذِهِ الْأَصْنَامَ وَالْأَوْثَانَ عَلَى صُوَرِ أَنْبِيَائِهِمْ وَأَكَابِرِهِمْ، بے شک مشرکین مکہ نے یہ جو مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، یہ بت، یہ اپنے انبیاء اور اپنے اکابرین کے نام پر بنائی ہوئی تھی، کی صورتوں پر بنائی ہوئی تھی، اکابرین کی اور نبیوں کی صورتوں پر یہ مورتیاں بنائی ہوئی تھی۔ وَزَعَمُوا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ انہم متا اشتغلوا، جب وہ ان کی مشتغل ہوتے ہیں بعبادت هذه التماثیل، ان مورتیوں کی عبادت میں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں،
ان کی منتیں مانتے ہیں تو فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند اللہ، یہ اکابر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری صورتوں والی مورتیوں کے سامنے یہ کھڑے ہیں، ان کو خوش کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں شفاعت کرتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَنَذِيرُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، اس کی مثال، اس کو سمجھنا ہے تو اس زمانے میں دیکھو، اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبورہم، کہ لوگوں میں سے کثرت لوگوں کی قبروں کی تعظیموں کے اندر مشتغل ہے، قبروں کی تعظیمیں کر رہے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں یہ قبروں والے؟ یکونون شفعاء لہم عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے اکابرین کی صورتوں پر بت بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ان بتوں کا اکابرین کے ساتھ تعلق ہے، ان بتوں کا اکابرین کے ساتھ۔ اس کو میں اور آسان کرتا ہوں، جیسے آج لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ روح قبر کے اندر آ جاتی ہے بزرگ کی، اور کچھ کہتے ہیں نہیں تعلق باقی ہے، کچھ کہتے ہیں کیا باقی ہے؟ ہاں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ان بتوں کا ان بزرگوں کی روحوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ وہیں سے عقیدے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن تو ان کی نفی کرتا ہے تعلق، ہاں بزرگوں کی روحوں کا ان بتوں کے ساتھ تعلق ہے، اور جب انہیں پکارتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں۔ اور آج لوگ کہتے ہیں بزرگوں کی روحوں کا اس قبر والے سے تعلق ہے، اس قبر والے سے، اور کبھی کبھی روح حلول بھی کر جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے اس میت کے اندر، اور یہ شفاعت کرتے ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ قرآن یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کے تحت انہی لوگوں کی رگڑائی کر رہا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں، لیکن ہم توحیدی ہیں، ہماری توحید میں فرق بالکل بھی نہیں آئے گا۔ اب دیوبندیوں کی توحید میں فرق نہیں آتا، پہلے چلو دوسرے لوگ تھے۔ آگے چلیں جی، اللہ اکبر، اہم بات سن لیں، اس کو ہم اس پر دلائل کر دیں گے۔ نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، اصل عنوان، جس کے تحت میں آپ کو کھینچ کے یہاں تک لایا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، یہ الہ ہے کیا؟ اس الہ کا تھوڑی سی تمہید میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ یہ چار ہی تو لفظ تھے، لا الہ الا اللہ۔ اتنا بوال کیوں کھڑا ہو گیا؟ اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں؟ بدر، حنین، شب ابی طالب، سب کچھ ظلم و ستم، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپتے ہوئے کولوں پر لیٹ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چار لفظ بس، اتنی سی لڑائی اور اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہیں لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ تھا، ہمیں لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتہ۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ تعالی، بندیال ان کا پروگرام تھا، حضرت مولانا امیر بندیالوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کے والد صاحب کے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ گئے، ہمارے استاد امان اللہ صاحب جن سے میں نے مسئلہ الہ اور تفسیر کیا، وہ اس واقعہ کو بڑا سنایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت شیخ رحمہ اللہ گئے اور بس اڈے پر اترے تو شیخ رحمہ اللہ ذرا جلالی آدمی تھے، کچھ سوجا ہوگا انہوں نے پٹکا سر پہ باندھا، ویسے بھی باندھتے تھے لیکن جٹوں والا تھوڑا سا، ویسے بھی اٹک کا جٹ آدمی اسے پٹکا تو باندھنا آتا ہے، پٹکا باندھا اور رخ کیا بندیال کے اندر بہت بڑے ایک دربار ہے، آج بھی موجود ہے اس طرف۔ کچھ لوگوں نے دیکھ بھی لیا حضرت کو، کہا ویسے ہی جا رہے ہوں گے۔ اچھا جی، زور کے بعد کا پروگرام ہے، شیخ القرآن سے موجود ہی نہیں، یہ پریشان بھی شیخ القرآن کی طرف گئے، عصر کا وقت ہو گیا، شیخ القرآن رحمہ اللہ وہاں پہنچے، وہاں پیر صاحب سے کہا جی میں اٹک سے آیا ہوں، کیمبل پور اس وقت پرانا نام، کیمبل پور سے آیا ہوں اور میں نے پیر صاحب سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اگر اجازت ہو تو میں جاتا ہوں۔ ملاقات ہو گئی تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کہنے لگے، حضرت پیر جی مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھنا ہے، مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھنا ہے۔ پیر پہلے تو تھوڑا اس نے کانسن چھنڈے، اتنا بڑا ہو گیا تجھے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں پتہ، بس ذمہ دار آدمی ہے، کھیتی باڑی کرتے رہے، کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ اب میں اس کام کی طرف آیا ہوں تو میں نے کہا کہ میں اپنے پیر صاحب سے جا کے پوچھوں،
تو آپ مجھے لا الہ الا اللہ کا معنی بتا دیں۔ پیر صاحب کہنے لگے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ پوجا کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ پوجا کے لائق۔ شیخ القرآن کہتے ہیں استاد جی ناراض نہیں ہونا، نہیں کوئی سمجھ آ گیا، لائق نہیں یہ بھی سمجھ آ گیا، یہ پوجا کیڑی بلا دا ہے، منو کی پتہ پوجا کی ہے، میں جٹ آدمی مجھے جٹی زبان میں سمجھاؤ۔ پیر صاحب کہتے ہیں نہیں کوئی پرستش کے لائق سوائے اللہ کے۔ شیخ القرآن کہتے ہیں نہیں کوئی لائق سوائے اللہ کے، سمجھ آ گیا پرستش کیڑی شے ہے، کوئی کھانے کی چیز ہے یا کیا چیز ہے؟ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ شیخ القرآن کہیں نہیں کوئی لائق سوائے اللہ کے، یہ سمجھ آ گیا پرستش کی شے ہے۔ اس آخیا نہیں کوئی بندگی کے لائق سوائے اللہ۔ شیخ القرآن کہنے اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اتنی سی پوجا مجھے سمجھ نہیں تو ایڈی بڑی بندگی کڑ ماری میرے سے، بندگی مجھے کیا پتہ، نہیں کوئی لائق اللہ کے سوا، سمجھ آ گیا بندگی کیا ہے مجھے سمجھ نہیں ہے۔ اب پیر صاحب کو تھوڑے تھوڑے ہوش آنا شروع ہوئے کہ بندہ کوئی خطرناک لگ رہا ہے۔ شیخ القرآن کہتے ہیں پیر صاحب بس مجھے میری زبان میں سمجھاؤ کہ لا الہ کا معنی کیا ہے۔ اتنے میں انہیں پتہ چلا، یہ تو کچھ بندوں نے بتایا، یہ بھی پہنچ گئے امیر بریلوی صاحب کچھ سرداروں کو لے کر۔ اب پیر صاحب حضرت شیخ القرآن کو جانے نہ دیں کہ جی یہ بندہ کون ہے میں دسو، وہ بتاتے نہیں تھے کہ یہ شیخ القرآن ہے، یہاں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شیخ القرآن کہیں جی مجھے خود بتانے دو کہ میں کون ہوں۔ شیخ القرآن آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ حضرت شیخ القرآن نے کہا پیر صاحب ناراض نہیں ہونا، میں جڑ جا آدمی ہاں، ایک معنی میں بھی یاد کیتا جی تسی چاہو تو میں تمہیں سنا دوں، سناؤ۔ شیخ القرآن نے پھر اپنی جلالی سر لگائی نا، سبحان اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا پکارے جانے کے لائق بھی کوئی نہیں، اور پیر جی اللہ کے سوا بکرے چھترے لینے والا بھی کوئی نہیں، یہ سب عبادات ہیں اور یہ اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ہماری زبان میں مشکلیں حل کرنا الہ کا معنی، حاجتیں دور کرنا یہ الہ کا معنی، پکارے خیبانہ پکار سننا، پردے ختم، انشاءاللہ آگے بھی تفصیل بحث ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے۔ نظر و نیاز، اب یہ بھی دھوکہ دیا نظر اللہ نیاز حسین، حالانکہ نظر اور نیاز ایک ہی لفظ ہے، نظر عربی ہے، نیاز فارسی ہے۔ نظر نیاز کے لائق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، یہ ما احلہ کی باس میں آئے گا۔ سادہ اور عام فام لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کو کسی وقت بھی پکارنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی ہستی کو کسی بھی وقت پکارنا، اور اس سے آسان معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی ہستی کے لیے کوئی تعظیم کوئی بڑائی اپنے دل میں نہیں رکھنی کہ میں اس ہستی کو تو نہیں دیکھ رہا، وہ ہستی مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ میرے اس کام سے خوش ہوگی۔ یہ آپ کو آج تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن کل جب ہم ان کو دو نظریات کو بالترتیب سمجھیں گے پھر انشاءاللہ آپ کو 2 منٹ میں سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ الہ کا معنی ہماری زبان میں سمجھنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ اب ساری بات آگے اسی الہ کے معنی اور مفہوم پر ہوگی۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔